11 مقصد یہ کہ تو بیک وقت جو ہیں، مطلب یہ کہ بیک وقت 11 تو نہیں تھیں، بیک وقت تو 9 تھیں، باقی مختلف اوقات میں ملا کر پھر 11 ہو سکتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ 2 لونڈیاں ملا کر کے 11، مقصد یہ کہ ایک ماریا دوسری ریحانہ، یہ 2 لونڈیاں تھیں اور 9 ازواج مطہرات ملا کر کے 11 ہو جائیں گی۔ قال قلت لانس، باقی بچا کہ 11 عورتوں سے ملنا، ایک ہی رات میں ملنا، یہ تو بہت بڑی طاقت کی بھی تو ضرورت ہے کہ آدمی اس طرح یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ تو میں نے جب انس سے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا ہاں کہ اب کان یوتی کو اتنی طاقت بھی تھی کہ ایک آدمی ایک 9 یا 11 عورتوں سے ملے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کیا پوچھتے ہیں، ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 بندوں کی طاقت دی تھی، وفی روایت 40 کی۔ اب اگر 40 والی روایت کو لیا جائے تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ 40 مرد ایسے کہ جو جنت کے جوان، اور جنت کا ایک مرد ایسا تھا جو ایسا ہوگا کہ جو یعنی 100 عورتوں سے ملاقات، 100 حوریں اس کو ملیں گی، تو مقصد یہ کہ 100 حوروں سے مل سکتا ہے۔ تو جب یہ ہے کہ جنت کے ایک جوان کو 100 عورتوں کی طاقت ہے اور یہاں وہ ایسی 40 جو ہے مردوں کی طاقت ہے، تو یہ ہو گئے 4000۔ اب 4000 مردوں کی اگر طاقت ہو تو پھر اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی طاقت دی ہے، اور جتنا جو انبیاء کے قریب ہوگا اور تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے گا۔ اس لیے یہاں سے بات نکالی گئی کہ جتنی تقوی زیادہ ہوگی اتنی شہوت زیادہ ہوگی۔ اس لیے یہ ہے کہ جو ہے وہ علماء کی اکثر ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ متقی ہوتے ہیں نا۔ جی ترجمے کے 2 جزء ہیں کہ پہلے آدمی خوشبو کو استعمال کریں اور پھر آدمی نہائے، تو یہ بات بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی عصر و طیب باقی رہے کہ پھر آدمی احرام بھی باندھے، تو بقاء العصر یہ دوسرا جزء ہے ترجمے کا۔ 2 روایتیں پیش کی ہیں، دونوں سے پہلا جزء ثابت ہو رہا ہے اور دوسری سے جزء ثانی بھی ثابت ہو رہا ہے۔ جی یہ پھر وہی بات آ گئی کہ منتشر کہتا ہے میں نے عائشہ سے سوال کیا اور عائشہ کے سامنے میں نے عبداللہ بن عمر کا یہ مقولہ بھی تذکرہ کیا، اور جس مقولے کو اوپر ذکر تو ہو سے بیان کیا تھا وہ مقولہ یہاں روایت کے متن میں بھی آ گیا۔ وہ فرمایا کرتے میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ ان اصبح محرمن، کہ صبح کو مجھے احرام باندھنا ہو اور انزق طیبہ، رات کو خوشبو لگا دوں اور پھر اس طرح میرے بدن سے وہ جھڑ رہی ہے وہ خوشبو، میں تو اسی کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا عجیب بات ہے، انا طیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوشبو لگاتی پھر طواف فی النساء کرتے۔ یہ طواف فی النساء کنایہ جماع سے ہے، تو دیکھیں پہلے خوشبو پھر طواف فی النساء، طواف فی النساء تو پھر یہ جماع، جب جماع تو غسل ضرور ہوگا، تو پھر بعد میں ظاہر بات ہے غسل فرماتے، ثم اصبح محرمہ، پھر صبح کو غسل کے بعد احرام باندھتے۔ تو اس میں ترجمہ ثابت ہو گیا کہ من تطیب ثم اغتسل، کہ پہلے خوشبو لگائی پھر غسل کیا۔ جی اور اس میں بقاء و عصر طیب کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ثم اصبح محرمہ، اس کا مقصد ہے کہ حالت احرام میں اس خوشبو کا اثر رہتا، تو جو ثانی بھی ثابت ہو رہا ہے۔ جی یہ دوسری جو حدیث ہے اس میں سے ترجمے کا جو ثانی ثابت ہو رہا ہے وہ کیا، بقاء و عصر الطیب۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میں رات کو خوشبو لگاتی تو صبح کو دیکھتی کہ گویا خوشبو کی چمک میں گویا کا ابھی دیکھ رہی ہوں، اور گویا کہ خوشبو کی چمک پہ میری نظر پڑتی، تو یہ چمک پہ نظر تب پڑے گی جب خوشبو جرم والی ہو۔ اس کا مقصد یہ کہ وہ خوشبو جسم والی تھی۔ تو اس سے جو ثانی ثابت ہو رہا ہے
کہ مقصد یہ کہ اسی خوشبو پہلے لگائی جائے اور نہانے کے بعد اس کا اثر رہے، تو بقاء الاثر اسے کیا ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے۔ فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں خوشبو کی چمک وہ دیکھ رہی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ میں، وہ محرم حالات ہوتے کیا؟ محرم۔ اصل میں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ غسل جنابت اور غسل حیض کا کوئی فرق ہے یا ایک ہی اس کے احکام ایک جیسے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت غسل حیض سیان دونوں برابر ہیں اور دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ غسل جنابت اور غسل حیض کا فرق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں غسل حیض میں تو یہ ہوگا کہ چوٹیاں بالوں کی کھولنا پڑیں گی اور ان کا کھولنا لازم ہے، صرف یہ نہیں کہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے اور جڑوں تک پانی کا پہنچنا کافی ہو جائے، بلکہ چوٹیوں کا کھولنا بھی ضروری ہے، اور غسل جنابت میں چوٹیوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حنفی حضرات فرماتے ہیں کہ مرد اگر بڑے بال رکھے، عورت کے بڑے بال تو ہوتے ہی ہیں، اب یہ ہے کہ غسل میں دونوں کا فرق ہے کہ اگر مرد نے بڑے بال رکھے ہیں، اس نے چوٹیاں بنا کے رکھی ہیں، بند کر کے رکھا ہے بالوں کو، تو نہانے کے وقت ان بالوں کا کھولنا ضروری ہے، صرف جڑوں تک پانی کا پہنچانا کافی نہیں۔ عورت اگر غسل کرے گی تو اس کے لیے یہ ہے کہ جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے، چوٹیوں کا کھولنا ضروری نہیں۔ جب یہ دو مسئلے سمجھ میں آ گئے، اب اگر ہم پہلے مسئلے کو لے لیں کہ غسل حیض اور غسل جنابت کا فرق ہے کہ نہیں، تو اس مسئلے میں نے عرض کیا کہ ائمہ ثلاثہ کا اور امام احمد بن حنبل کا مسلک بتا دیا، وہ مسئلہ گویا کہ سنائی ہے۔ تو اگر پہلے مسئلے کو لے لیں تو گویا کہ امام حنابلہ کی طرف، امام احمد بن حنبل کی قول کی طرف ان کا میلان ہے، کہ امام گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غسل جنابت اور غسل حیض کا فرق ہے، کہ یہاں چونکہ جنابت کا باعث چل رہا ہے تو غسل جنابت میں یہ ارواء البشرت کی بات امام بخاری نے کی ہے۔ ارواء البشرہ کہ سر کی جو کھال ہے صرف اس کو سیراب کیا جائے تو کافی ہے، مانا چوٹیوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، مانا غسل جنابت میں صرف ارواء البشرہ کافی ہے۔ لیکن آگے جب کتاب الحیض آئے گا وہاں امام بخاری ترجمہ رکھتے ہیں کہ باب نقض المرأۃ شعرہا عند غسل الحیض، کہ عورت جب غسل حیض کرے گی تو پھر یہ ہے کہ بالوں کو کھولے گی۔